بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر اور احسان و کرم ہے مجھ پر اور آپ تمام پر کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا۔ امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جگہ دی، ایک ایسی امت جس میں شامل ہونے کی خواہش انبیاء کرام بھی رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی آخری نبی کے امتی بن جائیں، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا اور ان سے عہد لیا، جس کا تذکرہ آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ملے گا۔ آیت اس طریقے سے ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس میرا ایک رسول آ جائے جو تمہاری بھی تصدیق کرے اور کتاب لے کر آئے جو تمہارے کتاب کی بھی تصدیق کرے، تو کیا تم اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے؟ تمام انبیاء کرام نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس رسول سے جو مخاطب ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کے پاس جو کتابیں ملی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ آخری رسول جو ہماری کتاب میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہماری امت میں آ جائے تاکہ ہم اس کے امتی بن جائے۔ اور یہ چیز ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی پتہ چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو بہت سی دعائیں مانگ رہے تھے، جن میں سے ایک دعا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں فرمایا: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ میرے ان لوگوں میں، میری نسل میں ایک رسول جو تو بھیجنا جو تیری آیتیں پڑھ کر ان کو بتائے اور تیری آیتیں کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتلائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ رسول سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ایک اور چیز سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنے نبی نہیں ہوں گے بلکہ اس امتی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ امت اتنی بہترین امت ہے اور اتنی خیر کی امت ہے
کہ انبیاء کرام اس میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی بہترین امت میں جگہ عطا کی ہیں۔ اس امت محمدیہ کے تعلق سے چند خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چند فضائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سے دی ہے، وہ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آئیے آج وہ خصوصیت اور وہ فضائل دیکھتے ہیں جو امت محمدیہ کو آخرت میں ملنے والے ہیں۔ آخرت میں امت محمدیہ کو بڑے ہی انعام و کرام ملنے والے ہیں، اور ان کی بڑی خصوصیت ہے اور ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ ان کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ امت محمدیہ کل قیامت کے روز انبیاء کے حق میں گواہ بن کر کھڑی ہوں گی، انبیاء اور رسول کے حق میں گواہی دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح سے سوال کریں گا اور پوچھیں گا کہ کیا تمہارے پاس میرا پیغام نہیں پہنچا، کیا تمہارے پاس میرا کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا؟ قوم نوح جھٹلا دیں گی کہ اللہ ہمارے پاس تیرے کوئی پیغام نہیں پہنچا، کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گا کہ اے نوح، کیا تم نے میرے دین اور میری شریعت کو اپنے لوگوں تک نہیں، اپنی امتیوں تک نہیں پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کما حق ہوں تیرے پیغام کو اپنے امتیوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گا تمہاری بات کے کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گا کہ امت محمدیہ میرے اس بات کی گواہی دیں گی۔ اور اس وقت امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گی کہ اے اللہ، تیرے رسولوں نے، تیرے پیغمبروں نے ہر دور اور ہر زمانے میں تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک کما حق پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گا کہ تم تک یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ تو جب امت محمدیہ کہیں گی کہ اللہ تیرے کلام نے، جو آخری کلام تو نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اسے پڑھا، اس کے وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسولوں نے کما حق ان کا اللہ کا پیغام امتیوں تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ، کتنا بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ہے یہ امت محمدیہ کا کہ یہ انبیاء اور رسول کے حق میں گواہ بن کر کل قیامت کے روز کھڑی ہوں گی۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان تک سوچئے کتنے سارے لوگ ہوں گے اور کتنے سارے انسان ہوں گے۔ ان انسانوں میں اور ان امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو ایک پہچان دیں گا، ایک چیز، ایک روشن چیز دیں گے جس کے وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کا شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء۔ ہم جو وضو کرتے ہیں، ہمارے جو وضو کے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر اور چہرے، کل قیامت کے روز چمکتے ہوں گے اور روشن ہوں گے، جس کے وجہ سے یہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کا فرد ہے اور امت محمدیہ کا شخص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو اس کے بعد اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے اعضائے وضو کل قیامت کے روز بہتر طریقے سے چمکے اور اچھے چمکے، اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور اپنے بار بار وضو کرے۔ سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے ہماری کہ جہاں اتنی ساری امتیں ہوں گی، اتنے سارے لوگ ہوں گے جس کا کوئی حساب نہیں، کوئی گنتی نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پہچان دی ہے کہ ہمارے اعضائے وضو کل قیامت کے روز چمکتے ہوں گے، جس کے وجہ سے سارے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہچان لیں گا کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہے اور امت محمدیہ کے ایک فرد ہے۔ یہ امت کی بے انتہا فضیلت ہے اور یہ امت کے رسول کی بھی بے انتہا فضیلت ہے، اور اس رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام کہ کل قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ غصے میں ہوں گا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں ہوا ہوگا اور نہ اس کے بعد اتنا کبھی غصے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوف، اتنا زیادہ غصے میں ہوں گا، اس کے باوجود کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا، اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی واحد شخصیت ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے سفارش کریں گی۔
قیامت کا منظر بہت ہی ہولناک ہوگا، سوا نیزے پہ آسمان ہوگا، زمین نیچے سے تپ رہی ہوں گی اور لوگ پسینے میں ڈوبتے ہوئے بے حال ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ سے ایک چھوٹا سا گناہ ہو چکا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی میں نے وہ پھل کھا لیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں اس گناہ کی میرے سے پکڑ نہ کر لے، میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کرتا، تمہیں چاہیے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ امتیں اور لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ میں نے اللہ سے وہ چیز مانگ لی تھی، اپنے بیٹے کا سوال کر لیا تھا جو کہ مجھے اس کی اجازت نہیں تھی، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھے اس پر میری پکڑ نہ کر لے، میں تمہاری سفارش اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، بات کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھ سے بھی ایک گناہ ہو چکا ہے، میں نے ایک بے گناہ کا قتل کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ میری اس پر پکڑ نہ کر لے۔ تمہیں چاہیے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ روح اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ تم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش کرو، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آج میں ایک ایسا واحد شخص ہوں جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے پہلے کسی نے تعریف نہیں کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ایسے بہترین نبی کی امتی ہے ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ایسے بہترین نبی کی امت میں ہمیں جگہ دی ہے۔ یہ ایسے بہترین نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جگہ بھی دی ہے، اور اس امت کا انجام جو کل قیامت کے روز ہونے والا ہے وہ بھی بہت ہی بہتر انجام ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں امتیں تو بہت سی امتیں آئی، لیکن جتنا بہتر انجام، جتنا اچھا انجام امت محمدیہ کا کل قیامت کے روز ہونے والا ہے، اتنا بہتر انجام کسی امت کا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے انجام کے تعلق سے ایک حدیث میں فرمایا امتی امتا مرحوما لیس علیہا عذاب فی الآخرہ وان عذابها فی الدنیا البلاء والفتن والقتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ کا خاص رحم و کرم اور خاص رحمت ہے اور خاص مہربانی ہے۔ ایسی رحم اور ایسی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے پہلے کسی امت پر نہیں رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، کہ میری امت کو آخرت میں عذاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو آخرت میں عذاب نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا ویسے مطلب نہیں سمجھیے جو اس کے ظاہری الفاظ ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے سمجھیے، کیونکہ ہم کو دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کو بھی عذاب ملیں گا، جو روزہ نہیں رکھیں گے انہیں بھی عذاب ملیں گا، جو کہ اس امتی میں سے ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اسے بھی عذاب ملیں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، کہ میری امت کو آخرت میں عذاب نہیں ہے؟ اس کا محدثین یہ مطلب بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی تعداد بنا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گی، اور بنا عذاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے ہی معاف کر دیں گا، ان کی مغفرت کر دیں گا، اور بنا حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، کہ میری امت کے ایک بہت بڑی تعداد کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس کی کیا وجہ ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْبَلَاءُ وَالْفِتَنُ وَالْقَتْلُ، اس کی وجہ یہ ہوں گی کہ میری امت کو جو عذاب اس کو جہنم میں ملنے والا ہے، وہ عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہی اسے دے دیں گا، اور وہ بلاؤں کی شکل میں، فتنوں کی شکل میں، قتل غارت گری کی شکل میں، آزمائشوں کی شکل میں، مشکلوں اور آفتوں کی شکل میں
آج جو حالات ہم اس امت محمدیہ پر دیکھ رہے ہیں، اجتماعی جو امت محمدیہ کے گناہ ہیں، وہ اجتماعی گناہوں کے عذاب، یہ فتنے اور یہ قتل و غارت گری اور یہ ظلم ستم آج جو امت محمدیہ پر ہو رہے ہیں، یہ امت محمدیہ کے اجتماعی گناہوں کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اجتماعی شکل میں آج امت محمدیہ کو دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم امت محمدیہ کے اعمال دیکھیں گے تو امت محمدیہ میں ہمارے ایسے بہت سے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا کفارہ رکھا ہے۔ جیسے کہ ہم وضو بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہم استغفار پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ایک بہت بڑا احسان و کرم اور فضل اس امت پہ یہ بھی ہے کہ اس امت میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخار حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پسندیدہ لوگوں کے پاس بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی طرف اشارہ کیا اور بخار انصار کے گھروں میں پہنچ گیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ رہا جو بخار کی زد میں نہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابیہ کے گھر گئے تو اس صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس بخار میں اور برکت نہ عطا فرمائے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو جو آخرت میں عذاب دینے والا تھا اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں امت کو بخار کی شکل میں دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے حق میں آپ دعا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا تو کر دوں گا لیکن اگر تم اس پر صبر کرتے ہو تو اس پہ تمہیں جنت کا وعدہ ہے۔ سوچئے کتنی بہترین امت ہے کہ اس میں اگر کسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ گناہوں کا کفارہ بن کر اس کے پاس آتی ہے۔ بہت سی خصوصیت ہے اس امت محمدیہ کی، وقت مختصر ہے، مختصر طور پہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت محمدیہ کے کچھ لوگ کل قیامت کے روز آئیں گے جن کے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں ہوں گی، جن کے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو لیں گا اور یہود و نصارہ پر ڈال دیں گا اور یہود و نصارہ کو ان کے بدلے سزا دیں گا اور میرے امتیوں کو جنت میں بخش کر، جنت معاف کر کے جنت میں انہیں جگہ دیں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوں گی کہ یہ یہود و نصارہ جو امت محمدیہ پر ظلم و ستم کر رہے ہوں گے دنیا میں، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس ظلم و ستم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہوں کو وہ یہود و نصارہ پر ڈال دیں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین امت جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خیر امت ہے، اس امت کا انجام کل قیامت کے روز بہت ہی بہتر ہونے والا ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث تو سنی ہوں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہر 1000 میں سے ایک جنت میں جائیں گا اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث کو سنی کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائیں گا تو صحابہ کرام بالکل ڈر گئے اور ان کے چہروں کا رنگ اتر گیا، ان کے چہرے بدل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈر کو محسوس کیا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو 999 جو جہنم میں جانے والے ہیں ان میں اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہونے والی ہے اور مجھے امید ہے کہ میری امت جو کل قیامت کے روز جنت کا ایک آدھا حصہ میری امت سے ہوگا، جنت جو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے جنت کا آدھا حصہ میری امت سے بھرا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب یہ حدیث میں نے پہلی مرتبہ سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بھی اس حدیث کو سنیے، مسند ترمذی کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جتنے بھی انسانیت میں جتنے بھی لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے تمام جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 120 صفوں میں کھڑا کریں گا۔
ایک صف کتنی لمبی ہوں گی اس کی کوئی مثال نہیں ہوں گی، بہت ہی لمبی صف ہوں گی، اور 120 صفیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتیوں کو جب کھڑا کریں گا تو 120 صفوں میں وہ تقریباً کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ الحمدللہ 80 صفیں اس امت محمدیہ کے امتیوں کی ہوں گی، اور باقی امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 صفوں میں کھڑا کریں گا۔ باقی امتیں، کئی نبی آئے، تقریباً 1,24,000 اور اس سے بھی زیادہ انبیاء کرام آئے، اتنی زیادہ امتوں میں سے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ صرف 40 صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور امت محمدیہ جو جنت میں جائیں گی ان کی تعداد اتنی بڑی ہوں گی کہ وہ 80 صفوں میں کھڑی ہوئے ہوں گی۔ الحمدللہ اس امت کا بہت ہی بہترین انجام ہونے والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت فکر ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کراموں کی دعاؤں کو پڑھتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، فَمَا تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میری اتباع کرے وہ تو میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا حکمت والا اور عزیز اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انبیاء کرام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی بڑی فکر ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ آزاری کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا انا سنریک فی امتک، کہ میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل حشر کے میدان میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا انجام ہونے والا ہے، ایسی نعمتیں اس کو ملنے والی ہے جس سے آپ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ پہ اپنا خاص رحم کرم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص دکھایا جو جنت میں جا رہا تھا۔ اللہ نے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک نبی ہے، زندگی بھر محنت کی لیکن کوئی امتی نہیں بنا، ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، اکیلے جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو بتلایا اور پوچھا کہ جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ ایک نبی ہے اور ان کا ساتھ یہ ایک ان کا امتی ہے، یہ دونوں ہی جنت میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور لوگ بتائے گئے جن کی تعداد ہاتھوں پر گنی جا سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی ہے اور ان کے ساتھ یہ چند لوگ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی اور بتلایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ یہ ان کے امتی ہیں جو یہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ یہ تو سب سے بڑی تعداد تھی، اس سے پہلے جو لوگ جنت میں گئے، جو امتیں گئی وہ تو چند تعداد میں تھی، پتہ نہیں میری امت کتنی بڑی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑی تعداد دکھائی گئی جس سے اس تعداد سے پورا افق بھر گیا۔ افق کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، افق اس کو کہتے ہیں جو ایک ڈائریکشن سے لے کے دوسرے ڈائریکشن کے بیچ میں کا جتنا خالی حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے افق۔ مطلب کچھ بھی جگہ باقی نہیں رہی، ہر جگہ بھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے جو جنت میں جا رہی ہے، آپ کی امتی ہیں اور یہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کی امت میں سے یہ جو جنت میں اتنی بڑی تعداد جا رہی ہے، ان میں 70,000 ایسے ہیں جو بنا حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔
اور ان 70,000 جو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 70,000 جو جنت میں جا رہے ہیں ان کی برکت سے میں نے اور 70,000 کو بخش دیا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے، جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ اور دعا کر لیتے، کچھ اور تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں امید نہیں کہ میں نے نہیں مانگا ہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت میں ایک شخص ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایک شخص ایسا دیا ہے، جب وہ شخص جنت میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ اور 70,000 بنا حساب و کتاب کے ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ شخص عثمان ابن عفان ہے، جن کی اتنی بڑی شان ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ 70,000 بنا حساب و کتاب ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ میں ہمیں جگہ دی، اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کا ایک فرد ہمیں بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے روز جب تمام لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تمام انبیاء سفارش کر چکے ہوں گے، نبی سفارش کر چکے ہوں گے، صالحین بھی سفارش کر چکے ہوں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر جہنم میں ڈالیں گا، اور جہنم میں سے جتنے لوگ بھریں گے ان کو اٹھا کر جنت کی ایک نہر میں نہلا کر جنت میں داخل کر دیں گا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ کریں گا۔ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جہنم میں ڈال کر جنتیوں کو اس جہنم میں سے نکال رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ کہ 7 آسمان کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے اپنے مٹھی میں کر لے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی نہیں بھر سکتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز توحید والے جو جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گا۔ یہ امت محمدیہ یہ بہترین امت ہے، بہت ہی بہترین امت ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ بہترین امت تو ہے، لیکن اس لیے بہترین امت ہے اس لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ ہم کام کریں گے تبھی ہم بہترین امت کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر بے شمار انعام و کرام سے دنیا اور آخرت میں نوازا ہے۔ اگر ان انعام سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان انعام و کرام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان فضائل کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرامین کو بھی ہم کو اپنانا ہوگا، اس کے بھیجے ہوئے فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ہمیں اتنے بڑے بڑے فضائلوں سے نوازا ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور شکریہ صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہمیں حقیقی معنی میں شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، دل کی گہرائی سے اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور کہ آل داؤد کی اولاد تم عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں صرف زبان سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اعمال کے ذریعے بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جہاں ہم اللہ کے فرامین پر عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ آج امت کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ بہت سے ایسے
صرف احساس کمتری کا شکار ہو کر بہت سے ایسے فرائض کو چھوڑ دے رہی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننا آج امت محمدیہ چھوڑ چکی ہیں صرف اسی لیے کہ لوگ ہم کو کیا کہیں گے. اسی طریقے سے نماز آج امت محمدیہ اس طریقے سے چھوڑ رہی ہے احساس کمتری کا شکار ہو کے. نماز جو کہ فرض چیز ہے، سفر میں بھی فرض ہے، لیکن ہم پڑھنا ہم کو شرم آتی ہے اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا آیا نمازی بن رہا ہے. یہ احساس کمتری کا آج امت محمدیہ شکار ہو کے بہت سے فرائض کو چھوڑ رہی ہیں. اسی طریقے سے ہم کو ان اعمال سے بھی بچنا ہے جو ناقابل معافی ہیں، جو ناقابل معافی گناہ ہیں، ان گناہوں سے بھی ہم کو بچنا ہے. جو جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، تو ہمیں شرک سے بچنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا قتل بھی ناقابل معافی گناہ ہے. اگر کوئی مومن کا قتل کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ناقابل معافی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے بھی فرمایا ہے کہ سود ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. جب ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے، اللہ کے فرامین پر عمل کریں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے مستحق تبھی ہم بن سکیں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس امت پر فضائل سے اس امت کو نوازا ہے، جو انعام و کرام سے اس امت کو نوازا ہے، اس کے ہم حقیقی معنی میں مستحق بن سکیں گے. آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے انہی چند باتوں پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما. جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما. الہ العالمین، جب تک ہم کو زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو. اس حال میں تو اس دنیا سے ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر.